السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم پیارے بھائی، بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو نہیں کہا کہ ہوا میں تیر چلانا۔ اچھا، ہوا میں تیر چلانے والی بات سے آپ پریشان نہ ہوں کہ اب بات یہ ہے کہ جب ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ آپ کی سسٹر جو آئی ہے انہوں نے کتنے دن رکنا ہے، کیونکہ دیکھیں نا، ایک بندہ سفر میں جاتا ہے کہیں تو اس کے متعلق عام اہل علم کا فتویٰ یہ ہے کہ کسی نے اگر کسی جگہ 4 دن رکنا ہو تو وہ قصر کرتا ہے، یعنی کرے گا، اور اگر 4 دن سے زیادہ رکنا ہو تو پھر وہ جاتا ہی جو ہے وہ مقیم والی مکمل نمازی شروع کر دے گا۔ ایک بات، اب بعض اہل علم کا یہ فتویٰ ہے کہ 15 دن تک جو ہے وہ قصر کر سکتا ہے، اس کے بعد پوری نماز پڑھے گا۔ جی، اس تناظر میں نے یہ بات کی تھی، اور آپ کا یعنی آپ کو پریشان کرنا مقصد نہیں تھا۔ تو اب دیکھیں نا کہ اگر تو آپ کی سسٹر آپ کے پاس 1 مہینے کے لیے آئی ہے، ہزار بات ہے باہر کے ملک سے آئی ہے تو کم از کم مہینے کے لیے تو آئی ہوگی نا، کم از کم۔ تو اگر 1 مہینے کے لیے آئی ہے تو ان کو چاہیے آتے ہی وہ مکمل نماز ادا کریں، اب پھر ان کو قصر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جی، مقیم والی نماز ادا کریں۔ ہاں، وہ جو بات ہے نا تردد والی کہ ایک بندہ کسی جگہ جاتا ہے، اس کا خیال ہے کہ میں صرف 2 دن کے لیے اسٹے کروں گا یا 3 دن کے لیے اسٹے کروں گا، تو اس نے 2-3 دن کے لیے اسٹے کرنا ہے تو وہ سفر والی نماز پڑھے گا، یعنی قصر۔ اب یہ ہے کہ وہ 2-3 دن کا اسٹے مکمل کر کے واپس جانا چاہتا ہے، تو اگر کوئی آفت، کوئی مصیبت کسی وجہ سے وہ پھنس جاتا ہے کہ جی آج چلا جاؤں، کل چلا جاؤں، پرسوں چلا جاؤں، ترسوں چلا جاؤں، 2 دن ٹھہر کے چلا جاؤں، تو پھر جب تک وہ رکا رہے گا وہ سفر والی نماز ہی پڑھے گا۔ جی، یہ مسئلہ ہے اصل میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔